میرا نام پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید کھوکھر ہے اور میں اسپیشلسٹ ہوں گیسٹرو-انٹرولوجی یعنی معدے، جگر، انتڑیاں، پیٹ کی بیماریوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں فزیشین بھی ہوں۔ اس شعبے میں میرا کوئی تقریباً 50 سال کا تجربہ ہے اور میں پاکستان سوسائٹی آف گیسٹرو-انٹرولوجی اور جے اینڈوسکوپی کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، اور میں نے میڈیکل کالج سمس جو سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے تو وہ بھی بنایا، اور اس کے ساتھ کالج کے ساتھ بلڈنگ بھی بنائی، اور میں نے بہت سارے لوگوں کو اس شعبے میں اینڈوسکوپی کے شعبے میں ٹریننگ بھی دی ہے، اور وہ عوام کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور بے شمار ڈاکٹرز کو پڑھایا بھی ہے، پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کو پڑھایا ہے اور ان کے امتحان بھی لیے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں سینٹ میں ان کا ممبر تھا، آئی واز اے سینیٹر دیئر، تو ابھی میری ٹرم وہاں ختم ہوئی ہے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ معدے کی ایسیڈیٹی کیوں ہوتی ہے، تو بات یہ ہے کہ قدرت نے معدے کو ایک ایسی خاصیت دی ہے، آپ سمجھ لیں کہ معدے کے اندر ایک تیزاب ہوتا ہے جس کو ہائیڈروکلورک ایسڈ ہوتا ہے یا نمک کا تیزاب، یہ قدرت نے معدے کے اندر پیدا کیا ہوا ہے۔ اس تیزاب کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو غذا ہم کھاتے ہیں تو ایک تو اس میں جو جراثیم یا وائرسز ہوتی ہیں وہ اس تیزاب سے ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو غذا ہم کھاتے ہیں تو اس غذا کو نرم کرتا ہے یہ تیزاب، اور تاکہ اس کے ڈائجسٹ ہونے میں اور جذب ہونے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ تیزاب معدے کے اندر ایک مقدار میں ہوتا ہے، لیکن بعض حالتوں میں یہ مقدار سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب یہ مقدار سے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ معدے کے اندر مختلف قسم کی علامات پیدا کر دیتا ہے، جیسے کہ معدہ جو ہے وہ سوج جاتا ہے، معدے کے اندر زخم ہو جاتے ہیں، السر بن جاتے ہیں، اور جو زخم اگر کہیں بنے ہیں تو وہ ہیل نہیں ہوتے بیکاز اس تیزاب کی وجہ سے۔ تو اب کویشچن یہ ہے کہ یہ جو تیزاب، ہاں ایک اور میں بات بتا دوں کہ ایک جراثیم ہوتا ہے معدے کے اندر، اس کو ایچ پائلورائی کہتے ہیں۔ وہ جراثیم جو ہے وہ کچھ معدے کی اریٹیشن کرتا ہے، کچھ تھوڑا سا تیزاب بھی زیادہ کرتا ہے، اور وہ جراثیم جو ہے اگر معدے یا چھوٹی آنت کے السر ہو جائیں تو پھر وہ جراثیم ان کو ہیل نہیں ہونے دیتا، یا ہیل ہو جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ جو پیدا ہونے میں یہ جراثیم جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنتا بلکہ ان کو پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو جب السر ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس جراثیم کو بھی ختم کیا جائے۔ جو تیزاب ہے وہ میں نے جیسے بتایا کہ قدرت نے رکھا ہے معدے میں اور فائدے کے لیے رکھا ہے، تو جو عوامل ہیں جن سے وہ تیزاب زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ مختلف قسم کے عوامل ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے، سب سے جو ہے کاز، مین کاز وہ یہ ہے کہ اگر دماغی طور پہ سٹریس ہو، سٹرین ہو، اگر انڈر پریشر ہو، آپ ٹینشن میں ہوں، تو تجربات یہ بتاتے ہیں کہ معدے کا تیزاب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری جو وجہ ہے وہ ہے اگر پیٹ کو آپ زیادہ دیر تک معدے کو خالی رکھیں تو اس سے بھی معدے کا جو تیزاب ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ اس لیے جو لوگ جن کو السر ہوتا ہے اور اکثر اوقات رات کو یا صبح رات کے جو پچھلا پیر ہے اس میں ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، وہ نیند سے اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معدہ جو ہے وہ اتنی دیر تک جب خالی رہتا ہے تو اس میں تیزاب جو ہے وہ زیادہ بن جاتا ہے اور وہ تکلیف دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور وجوہات جو ہیں ان میں دردوں کی دوائیں ہیں، جیسے ایسپرین ہے، ڈسپرین ہے،
مختلف بروفین ہے، اس طرح کی جو میڈیسن ہیں دردوں کی، وہ بھی معدے کے اندر تیزاب کو بھی زیادہ کرتی ہیں اور معدے کی جھلی کو بھی زخم کر دیتی ہیں، اور اس سے پھر جو معدے کا تیزاب ہے وہ زخم ہونے کی وجہ سے پھر وہ معدے کی مختلف قسم کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو چٹپٹی غذائیں ہیں، مرغن غذائیں ہیں، جو بھی غذا زیادہ مرچوں والی، مسالے والی یا مرغن ہوگی، وہ بھی معدے کی جو جھلی ہے اس کو جو اریٹیٹ کرتی ہے، اور اس کے اریٹیٹ ہونے سے پھر معدے کا تیزاب بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ مختلف بیماریاں پیدا کر سکتا ہے۔ پھر کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ جیسے زولنگر ایلیسن سنڈروم ایک کہتے ہیں ہم، اس میں معدے کا تیزاب جو ہے وہ ایک رسولی کی وجہ سے زیادہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ وہ رسولی جو ہے وہ خاص قسم کے کیمیکل پروڈیوس کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے معدے کا جو تیزاب ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور یہ جو بیماری ہے اس میں لوگوں کو مختلف قسم کے زخم ہوتے ہیں اور ہیل ہو کے پھر دوبارہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر مختلف قسم کی ادویات ہیں وہ کھائی جائیں تو وہ بھی معدے کو جو ہے وہ اریٹیٹ کرتی ہیں اور معدے کی تیزابیت کو جو ہے وہ زیادہ کرتی ہیں۔ تو آج کل زمانہ ہے جو ملاوٹ کا فوڈ سٹف میں، اور یہ جو جتنے بھی آپ کے مسالے ہیں یا مرچیں ہیں اور ہلدی ہے یا دوسرے مسالے ہیں، تو ان میں نہ صرف ان کی مسالوں کی وجہ سے بلکہ جو اس میں وہ ایڈ کرتے ہیں نا، جو ملاوٹ ایڈ کرتے ہیں اور بڑی عجیب سی چیزیں اس میں ڈالتے ہیں، تو وہ بھی معدے کے لیے ڈینجرس ہوتی ہیں، خطرناک ہوتی ہیں، اور وہ بھی معدے کے تیزاب کو زیادہ کرنے کا وہ موقع دیتی ہیں یا اس کا عوامل بنتی ہیں۔ تو معدے کا جو تیزاب ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ زیادہ ہو جائے اور وہ معدے کی جھلی کو زخمی کرے یا نقصان کرے تو وہ پھر معدے کے اندر السر ہو جاتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں۔ وہ زخم جو ہیں وہ نظام میں مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں، جیسے کہ غذا کی نالی کا نچلا حصہ ہے جہاں پہ یہ تیزاب جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، یہ غذا کی نالی میں آ جاتا ہے، کیونکہ جو غذا کی نالی اور معدے کا ایک اینگل ہے وہ اینگل ختم ہو جاتا ہے بعض حالتوں میں، اور ان حالتوں میں یہ تیزاب جو ہے وہ اوپر آتا ہے، اور جو غذا کی نالی کی جو جھلی ہے وہ قدرت نے تیزاب کے لیے ریزسٹنٹ نہیں بنائی۔ معدے کی جھلی ریزسٹنٹ ہے تیزاب کے لیے کچھ ٹو سم ایکسٹینٹ، جہاں تک یہ نارمل تیزاب ہوتا ہے، لیکن یہ جو جھلی ہے یہ بالکل نارمل تیزاب کو بھی ریزسٹ نہیں کرتی۔ تو جیسے ہی وہ تیزاب اوپر آتا ہے تو غذا کی نالی کے نچلے حصے میں پھر وہ تیزاب کی وجہ سے زخم ہو جاتے ہیں، سوزش ہو جاتی ہے، اور اس بیماری کو گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس یا گرڈ کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی گیسٹرو انٹسٹائنل اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ یہ ذکر کرے گا کہ آپ کو گرڈ ہو گیا۔ تو گرڈ کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو تیزاب ہے معدے کا وہ اوپر آ کے تو غذا کی نالی کے نچلے حصے کو خاص طور پہ وہاں پہ زخم اور سوزش پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ تیزاب زیادہ ہو کے، جیسے میں نے کہا کہ معدے کے السر ہوتے ہیں، معدے میں مختلف جگہوں پہ السر ہیں، خاص طور پہ معدے کا جو منہ ہے اس پہ زخم بنتے ہیں، اور پھر جو چھوٹی آنت ہے یا ڈیوڈنم ہے تو اس میں زخم بنتے ہیں، السر بنتے ہیں، کیونکہ یہ جو تیزاب ہے معدے کا وہ جب چھوٹی آنت میں جاتا ہے تو چھوٹی آنت کی جھلی کو بھی یہ زخمی کرتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ جو ایک جراثیم ہے ایچ پائلورائی، اس کا بھی زخم بننے میں اور ہیل ہونے میں اور دوبارہ بننے میں اس کا بھی ایک رول ہوتا ہے، اور اس رول کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جب یہ زخم بن جاتے ہیں معدے کے اندر تو پھر وہ مختلف قسم کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، جیسے کہ خون کی الٹیاں آنی،
تو معدے میں جو السر ہوتے ہیں وہ اگر بلیڈ کریں، اس میں خون کی نالی آ جائے اور وہ بلیڈنگ ہو، تو پھر بعض اوقات خون کی الٹیاں آتی ہیں اور کالے رنگ کے پخانے آتے ہیں۔ یہ جو خون معدے میں ہوتا ہے وہ تیزاب کے ساتھ مل کے تو اس کا کلر بلیک ہو جاتا ہے، جب وہ پخانے تک پہنچتا ہے تو وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ کالا رنگ جو ہے بہت کالا، جیسے یہ جو سڑک کی لک ہوتی ہے اس طرح کا کالا اگر پخانہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ معدے کے اندر بلیڈنگ ہو رہی ہے یا چھوٹی آنت کے اندر بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ پھر بعض کا یہ جو زخم ہوتے ہیں بنتے ہیں یہ پھٹ جاتے ہیں، تو پھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ زخم جو ہے وہ پورا جو معدے کا یہ چھوٹی آنت کی جو وال ہے، دیوار ہے، اس کو پینیٹریٹ کر کے تو وہ پھٹ جاتا ہے پیٹ کے اندر، اور جب وہ پیٹ کے اندر پھٹتا ہے تو وہ جتنے معدے کی رطوبتیں ہیں یا چھوٹی آنت کی رطوبتیں ہیں وہ ساری پیٹ کے اندر چلی جاتی ہیں، اور وہ کنڈیشن پیریٹونائٹس ہم اس کو کہتے ہیں، جس میں جو پیٹ کے اندر کی جو جھلیاں ہیں وہ ساری کے ساری ان میں سوزش آ جاتی ہے، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے، اور اس کے لیے امیجیٹلی جو ہے سرجری کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ معدے کے اندر بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہیں، میں اس بات پہ آؤں گا کہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے، اگر خون آتا ہے تو وہ خالی زخموں سے نہیں آتا، بلکہ بعض کا معدے کے اندر پالپس ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی رسولیاں ہوتی ہیں جو بلیڈ کرتی ہیں، چھوٹی آنت کے اندر بھی ہوتی ہیں، بعض کا معدے میں جو کینسر ہے وہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی بلیڈنگ ہوتی ہے، اور وہ الٹیاں بھی آئیں گی اور کالے پخانے بھی آئیں گے۔ تو یہ جو معدے کا تیزاب ہے اس کو روکنے کے لیے یا اس کو نارمل رکھنے کے لیے بڑی ضرورت ہے کہ ایک تو ہم جو اپنی ڈائٹ ہے، غذا ہے، وہ اس طرح کی رکھیں کہ زیادہ مرچیلی نہ ہو، مسالے نہ ہوں، اس میں زیادہ مرکن نہ ہو، چکنائی نہ ہو، اور ایسی چیزیں اوائڈ کی جائیں جس سے معدہ جو ہے وہ اریٹیٹ ہو۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اسموکنگ ہے، جو سگریٹس اور حکا یا سگار یا پائپ، اسموکنگ سے جو معدے کی تیزابیت ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور جن لوگوں کو السر ہوتے ہیں اور ان کو اگر ٹریٹمنٹ کریں آپ اور ساتھ مریض جو ہے اسموکنگ کرے تو وہ دوائیاں اثر نہیں کریں گی، تو ان کا جو زخم ہے وہ ہیل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو اسموکنگ ہے وہ تیزاب کو کم نہیں ہونے دے گی۔ تو یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے۔ تو جب اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ غذا کا دھیان رکھیں، دوسرا یہ ہے کہ اسموکنگ نہ کریں، تیسری چیز یہ ہے کہ وقفہ نہ ہو زیادہ، یعنی کہ صبح آپ نے ناشتہ کیا اور پھر اگر آپ دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے اور رات کا کھانا کھاتے ہیں تو وہ جو وقفہ ہے اس میں معدے کا تیزاب بہت بڑھ جاتا ہے، اور خاص طور پہ جن لوگوں کو یہ زخم ہوتے ہیں، السر ہوتے ہیں، ان کو تو دن میں تھوڑا تھوڑا کھانا زیادہ دفعہ لینا چاہیے، جیسے کہ آپ نے ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا کھایا اور درمیان میں ایک سنیک لے لیا، پھر آپ نے شام کا کھانا کھایا تو درمیان میں ایک سنیک لے لیا، اور رات کو بھی سوتے وقت بھی کوئی سنیک لے لیں تاکہ وہ رات کا جو وقفہ ہے خالی معدے کا جس میں تیزاب بڑھنے کا اندیشہ ہے تو وہ وقفہ کم ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ جب آپ اس کا ٹریٹ کرتے ہیں تیزابیت کو تو یہ خیال رکھیں کہ ذہنی سٹریس جو ہے، ٹینشن جو ہے، اس کو کم کرنے کے لیے پیشنٹس کو ٹرنکلائزر کی شاید ضرورت ہو، اینٹی ڈپریسنٹ کی ضرورت ہو، اور خاص طور پہ ان کے لیے آپ اگر کوئی سائیکو تھیراپی کی ضرورت ہے وہ کی جائے، تو ان کو کونسل کیا جائے، مشورہ دیا جائے۔ بعض اوقات مریضوں کو اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں جس میں کہ بہت زیادہ پریشانی ہے، ٹینشن ہے اور بڑی تیزی ہے، جلدی ہے،
تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں اور وہ ٹینشن وینشن کو جو اس طرح کا ماحول ہے اس کو کم کریں تاکہ ان کا جو معدے کا تیزاب ہے وہ زیادہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹریٹمنٹ میڈیسنز تو ہیں لیکن میڈیسنز جو ہیں وہ خاص طور پہ ڈائیگنوز کرنے کے بعد، تشخیص کرنے کے بعد پرسکرائب کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو معدے کی پرابلم ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ معدے میں تیزاب زیادہ ہوتا ہے، اریٹیشن ہوتی ہے اور اس سے وامٹنگ ہو جاتی ہے، الٹیاں ہو جاتی ہیں، خالی الٹیاں خون کی نہیں، ویسے بھی الٹیاں جو ہیں وہ ہو سکتی ہے۔ تو اس کا بھی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی پھر میڈیسن سے بھی ہوتا ہے، اور باقی جو اوائڈ کریں چیزیں میں نے بتایا، زیادہ مرچیں، مسالے، چکنائی، زیادہ چٹپٹی چیزیں، اسموکنگ، ایک چیز جو کیفین ہے جیسے جو چائے میں ہوتی ہے، کافی میں ہوتی ہے، کوک میں ہوتی ہے، اس کا بھی اثر جو ہے معدے پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ بھی تیزاب کو بہت زیادہ کر دیتی ہیں اور ان کو بھی کم کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ احتیاط کی جائے تو معدے کا السر جو ہے وہ کنٹرول میں رہ سکتا ہے۔ لیکن جو بھی تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، اگر تو کسی کو بیماری ہے ایک آدھ دن کی ایکیوٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ تو بعض کا سمپل پروسیجر سے، میڈیسن سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو یہ کرونک بیماری ہوتی ہے، پرانی ہوتی ہے، ریکرنٹ ہوتی ہے، تو ان کا علاج جو ہے نا وہ پھر تشخیص کے بعد ہوتا ہے۔ اس کا علاج جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ دوائی دے دیں گے تو پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جس کو 10 سال سے تکلیف ہے یا 20 سال سے تکلیف ہے تو اس کی تشخیص بڑی ضروری ہے۔ تو آج کل اس کی تشخیص کے لیے نا سب سے جو اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انڈوسکوپی۔ تو انڈوسکوپی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اندر دیکھنا۔ تو یہ جو معدے کے اندر دیکھتے ہیں، غذا کی نالی کے اندر دیکھتے ہیں، چھوٹی آنت کے اندر دیکھتے ہیں، اس کو اپر جی آئی انڈوسکوپی کہتے ہیں، اور جو بڑی آنت کو دیکھتے ہیں اندر سے اس کو کولونوسکوپی کہتے ہیں۔ تو اس پروسیجر سے آپ کو غذا کی نالی، معدہ، چھوٹی آنت اندر سے نظر آ جاتا ہے۔ تو اندر روشنی کر کے اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ کیمرے کے ذریعے پک اپ کر کے تو اس کو ویڈیو اسکرین پہ لے کے دکھایا جاتا ہے، اور وہ اسی طرح اتنا کلیئر ہوتا ہے جس طرح کہ ہم ویسے چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور ہر چھوٹی موٹی چیز جو ہے جو چینج ہے معدے کے اندر ہے، چھوٹی آنت کے اندر ہے، غذا کی نالی کے یا بڑی آنت، وہ ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ اور نہ صرف تشخیص ہوتی ہے بلکہ اس پروسیجر سے علاج بھی ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم علاج کر لیتے ہیں، زخم ہے ان کے لیے ٹریٹمنٹ ہے، جو بلیڈنگ ہے ان کو سٹاپ کر سکتے ہیں، جو اندر رزولیاں ہوتی ہے، پالپس ہوتے ہیں وہ نکال سکتے ہیں، اور پھر سب سے امپورٹنٹ اہم چیز یہ ہے کہ بایپسی کر لیتے ہیں۔ جو سسپیشیس ایریا ہے اس کا پیس لے کے اس پروسیجر سے اس کو پھر ہم لیبارٹری میں بھجوا کے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو نارمل ہے معدے کی جھلی یا ایب نارمل ہے، اور اگر کسی کو اس میں کوئی شبہ ہو کہ کوئی کینسر کے سیل ہیں تو پھر وہ اتنے حصے کو نکال دینے سے کینسر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے ارلی ڈائگنوسس ہو جاتی ہے، اور بعض جو معدے کے کینسر ہیں وہ ٹریٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ معدے کا کینسر ختم ہو جاتا ہے اگر اس کو جلدی سے علاج اس کا تشخیص کر لی جائے اور اس کا جو ہے وہ علاج جیسے اس کو نکال دیا جائے۔ تو یہ ایک پروسیجر ہے جو کہ آج کل کسی کو بھی اگر معدے کی انتڑیوں کی تکلیف ہے اور کافی دیر سے ہے اور بار بار ہوتی ہے تو ان کے لیے پھر اس تشخیص کرنے کے بعد اس کا جو ہے صحیح علاج ہوتا ہے۔ باقی اور بھی چیزیں ہیں تشخیص کے لیے، بلڈ ٹیسٹ ہیں، بایپسیز ہیں، جیسے کہ
ہم بعض کنڈیشنز ایسی ہیں جن میں ایکس رے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ دوائی پلا کے تو ایکس رے بھی ہوتا ہے، لیکن آج کل چونکہ ہم ڈائریکٹلی دیکھ لیتے ہیں تو وہ ایکس رے کا انڈائریکٹ جو ایویڈنس ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو معدے کی ایسیڈیٹی کے متعلق میں نے آپ کو گوش گزار کی ہیں۔ شکریہ۔